بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ایک ملک ابھر کر سامنے آ رہا ہے جہاں مسلمانوں کے خلاف پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، جہاں مسلمانوں کے اوپر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، جہاں مسلمانوں پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے، جہاں مسلمان خواتین کے برقع پہننے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، جہاں مسجدوں اور مدرسوں اور مسلم اداروں پر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ وہ ملک اشتراکی جمہوریہ سری لنکا ہے، جو جنوبی ایشیا کا پہلا تعلیم یافتہ ملک ہے۔ دنیا میں چائے سپلائی کرنے والوں میں چائنا، کینیا اور انڈیا کے بعد چوتھا بڑا ملک ہے، جہاں کی زبان سنہالی ہے اور تاملی ہے، جہاں کی آبادی 2,58,00,000 ہے، جہاں پر سنہالی بدھسٹ 70%، ہندو 12%، مسلمان 9% اور عیسائی 7% ہیں۔ جہاں کا قومی کھیل والی بال ہے، جہاں کا قومی جانور شیر ہے اور وہاں کے جھنڈے پر بھی شیر کی تصویر ہے۔ یہ ملک جنوبی ایشیا کا پہلا تعلیم یافتہ ملک ہے، جبکہ یہاں صرف 11 یونیورسٹیاں ہیں۔ یہاں پر اس ملک کو 8ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے ہی آباد کیا تھا۔ شروع میں یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی، دھیرے دھیرے یہاں پر اس وقت بدھسٹ بہت بڑی اکثریت میں ہیں۔ یہاں پر ایک آدم برج ہے جس پر پیر کا بہت بڑا نشان ہے، جہاں ہر سال مسلمان بڑی تعداد میں زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام جو جنت سے دنیا میں اتارے گئے، انہی کے پیر کا نشان ہے اور یہیں وہ اتارے گئے تھے، جبکہ بدھسٹ کہتے ہیں کہ یہ مہاتما بدھ کے پیر کا نشان ہے، وہیں ہندو کہتے ہیں کہ یہ شیو کے پیر کا نشان ہے۔ مسلمانوں کے خلاف وہاں پر باقاعدہ منظم تحریک 2017 سے چلائی گئی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت بڑی تحریک چلائی گئی اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں میں نفرت بھرا گیا، جبکہ عیسائیوں کے خلاف بھی ان لوگوں نے تحریک چلائی، اور عیسائیوں کے ایک تنظیم کرسچن الائنس کے ایک رپورٹ کے مطابق 2019 میں عیسائیوں کے ساتھ 145 واقعات نوٹ کیے گئے، جس میں تشدد، بدسلوکی اور قتل کے دھمکیوں کی واردات کے بارے میں رپورٹ تیار کی گئی تھی۔ اس کے بعد ملی گاما ایک گاؤں ہے جہاں ایک بدھسٹ کا قتل ہو گیا۔ اس کا سارا الزام مسلمانوں پر ڈال کر بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے مکان اور دکانوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ پھر 2019 کا وہ واقعہ جو سیریل بم دھماکہ کا سامنے آیا سری لنکا میں، اس میں عید ایسٹر کے موقع پر یہ بم دھماکے ہوئے 3 گرجا گھروں میں، 6 بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور بازاروں میں بم دھماکے ہوئے، جس میں 250 سے زیادہ لوگ بے گناہ لوگ مارے گئے، 500 کے قریب بے گناہ لوگ زخمی ہوئے۔ اس کا الزام بھی مسلمانوں کے خلاف ڈال دیا گیا، اور پھر اس کے بعد تشدد پسند بدھسٹوں نے مسلمانوں کے مکانوں پر اور گھروں پر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ 1 ہفتے 10 دن تک جاری رہا۔ بڑی تعداد میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا گیا، اور یہاں تک اتنا شدت پسند حملہ تھا، اتنا تیز حملہ تھا کہ
اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کمیشن کو خصوصی اجلاس بلانا پڑا. بلا کر کے اس نے سری لنکا حکومت سے کہا، زور دیا کہ مجرم کو گرفتار کیا جائے اور دنگے پر قابو پایا جائے. چنانچہ حکومت نے کارروائی کی. جیون سنگین نام کے سرگنا جو تشدد پسند لوگوں کا سرگنا تھا، بلوائیوں کا سرگنا تھا، اس کے ساتھ 100 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. لیکن محض یہ ایک کارروائی تھی، دکھاوے کی کارروائی جس کو کہا جائے، جبکہ مسلمانوں کا ہاتھ اس میں نہیں تھا. وہیں کے ایک سینئر وزیر مسٹر سدھارتھ نے تحقیقاتی کمیشن کو یہ بیان دیا کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور مسلمان اس کے لیے مجرم نہیں ہے. جن لوگوں نے حملہ کیا وہ لوگ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کے 4 مسجدوں کو جلا دیا گیا، مدرسوں اور اسکولوں کو ختم کر دیا گیا، بستیوں کو اور ان کے تو مراکز جو تجارتی مرکز تھے ان سب کو تباہ کر دیا گیا. ارجیتا رتنے وہاں کے ایک اور منسٹر ہیں جنہوں نے تھوڑی ہی دن کے بعد یہ بیان دے دیا کہ اس میں توحید اسلامی جماعت، وہاں کی کوئی توحید اسلامی تنظیم ہے، اس کا نام لگا کے کہا کہ یہ انہی لوگوں تشدد پسند تنظیم ہے مسلمانوں کی، اور انہی لوگوں کا اس دنگے میں ہاتھ ہے، اس بم بلاسٹ میں ہاتھ ہے. چنانچہ پولیس اور خفیہ ایجنسیاں بھی مسلمانوں کے خلاف آ گئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مسلمانوں کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. اور وہیں پر پھر ایک اور منتری تھے ویر سکرا، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے ایک مسودہ قانون تیار کیا ہے جس میں مسلم عورتوں کے حجاب پر پابندی لگائی جائے. 1000 مدرسے جو ان کے چل رہے ہیں سری لنکا میں مسلمانوں کو، اس کو بند کیا جائے گا، اور مساجد پر اور وہ اسکول بھی بند کیے جائیں گے جو مسلمانوں کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں. یہ حالات اتنے سخت ہوئے مسلمانوں کے لیے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے، کہ کچھ دوسرے ملکوں کے سفارت خانے نے اس پر احتجاج درج کرایا. جیسے پاکستان کے وہاں سفیر مسٹر کھٹک نے بھی احتجاج کیا، سعودی عرب کے سفیر نے بھی احتجاج درج کرایا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف جب کوئی بات سامنے نہیں آئی تحقیقاتی کمیشن میں تو ان کے خلاف یہ کریک ڈاؤن صحیح نہیں ہے. پھر ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں کے جماعت اسلامی کے سربراہ، سری لنکا جماعت اسلامی کے سربراہ استاد شیخ حج الاکبر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جماعت اسلامی پر بھی حکومت کی سخت اور خفیہ ایجنسیوں کی سخت نگاہ رکھی جا رہی ہے. آپ کو بتا دیں کہ استاد رشید حج اکبر صاحب وہاں کی ایک بہت ہی معروف اور بزرگ شخصیت ہے، جنہوں نے کچھ ہی دنوں پہلے تفہیم القرآن کا سنہالی ترجمہ کرایا تھا، اور اس کے بعد رسمی اجرا کے وقت میں وہاں کے پردھان منتری کو مدعو کیا تھا، اور پردھان منتری اس پروگرام میں حاضر بھی ہوئے تھے. انہوں نے استاد رشید نے قرآن مجید کے بارے میں جو لوگوں کے خطاب میں کہا کہ یہ کتاب، لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے دی گئی ہے اور تمام کے لیے فائدے کی باتیں اسے بتائی گئی ہے. اور انہوں نے اپیل کیا کہ ہر آدمی اس کا مطالعہ کرے، اسی لیے اس کو ہم نے سنہالی زبان میں ترجمہ کرایا ہے تاکہ ہر آدمی اس کو پڑھ سکے. اس وقت پردھان منتری وہاں کے سری لنکا کے، انہوں نے جوابی خطبے میں یہ کہا کہ یہ کتاب یقیناً کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن ہم استاد شیخ رشید کے کہنے پر ضرور پڑھیں گے. اور اس وقت یہ حالات ہے کہ جماعت اسلامی حکومت اور خفیہ ایجنسی کے ٹارگٹ پر ہے، اور رشید اکبر بزرگ شخصیت آج وہاں کے جیل میں بند ہے. اب حالات آگے کیا ہوں گے، ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں مسلمانوں پر اور سخت حالات آنے والے ہیں. اب ہمیں ضرور تمام مسلمانوں کو دنیا کی چاہیے کہ اس پر نظر رکھیں اور لوگ اپنا اپنا احتجاج جس درجے سے ہو، جس طرح ہو، درج کرائیں. یہی ہماری ضرورت ہے اس وقت.